تو ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہم جو ہیں وہ اب دنیا میں سے تشریف لے جا چکے ہیں، وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، تو وہ کس طرح جو ہے آ کر پکارنے والے کی مدد کریں گے یا علی مدد؟ کیونکہ جیسے مثال کے طور پر ایک زندہ آدمی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ایک زندہ آدمی، ہم نے اس سے کہا پانی پلاؤ، اس نے پانی پلایا، مدد کی۔ ہم نے ایک زندہ آدمی اس سے کہا کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے اس چیئر پہ بٹھا۔ ایک شخصیت جو ہے جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، وہ کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ اچھا ذرا ایک جگہ رہیے جی آپ کہاں آگے یہی لوگ ہوں کہ میں جن کے آپ جن کی ترجمانی تو نہیں کر رہے آپ، لیکن ان کے سوالات کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں کلیئر ہو۔ اب آپ کہاں آگے؟ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہاں آگے کہ ہم زندوں کی تو مدد مانگیں گے، مردے سے مدد نہیں مانگیں گے، تو پہلے والا سارا استدلال ختم ہو۔ یہ بات کرتے ہوئے یہ مان لیجئے کہ پہلے جھوٹ بول رہے تھے۔ اب یہ الزام لگاتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ توسل کے قائل نہیں ہیں، وہ عقیدہ توحید میں بہت سخت ہیں، اور ایک مفتی نے تو یہ بھی آپ کے اوپر الزام لگایا کراچی کے کہ آپ شیطانی توحید بیان کرتے ہیں، اور پھر وہ جو توسل کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ علی سے مانگنا چاہیے یا غوث اعظم سے مانگنا چاہیے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اذن دیا ہے اور اس اذن سے یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، چاہے مولا علی کی بات کر لیں یا غوث اعظم کی بات کر لیں۔ اور وہ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ علی جو ہے وہ تو قبر میں زندہ ہے، اور جو قبر میں زندہ ہے ہم نے کب کہا علی مردہ ہے؟ وہ آ کے ہم اللہ کے اذن سے مدد کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اولیاء اللہ کے بارے میں بھی عقیدہ ہے۔ تو کیا قرآن و سنت میں یہ بات ثابت ہے کہ یہ شخصیات جن کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ قبروں میں زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں ہوتے ہوئے اللہ نے ان کو اذن دیا ہے کہ لوگوں کے آگے زندہ لوگوں کی مدد کریں؟ اس حوالے سے آپ بتائیے۔ اس طرح کی کوئی چیز قرآن و سنت میں رپورٹ نہیں ہوئی، یہ اتنی بڑی لمبی سٹوری انہوں نے خود سے بنا لی ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کریں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ قرآن پاک میں تو سورہ یاسین کے اندر اور سورۃ الواقعہ میں آیا کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ کبھی دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ ایک ایکسیپشن عیسیٰ ابن مریم کی رپورٹ ہوئی کہ وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن وہ بھی زندگی کوئی اس طرح کی رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ دنیا میں واپس آ کے جینا شروع کر دیتے۔ یا عیسیٰ ابن مریم سے متعلق آیا کہ وہ قرب قیامت میں دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور وہ بھی اس لیے آئیں گے کہ انہیں موت نہیں آئی، اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا۔ تو کسی شخص کا دنیا سے چلے جانا، اس کے بعد دنیا میں واپس آنا قیامت سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن میں رپورٹ ہوا ہے۔ اگر کہیں قرآن و سنت میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی شخص قبر سے باہر نکل سکتا ہے اور فزیکلی کہیں پر آ سکتا ہے تو ہمیں بتائیں۔ قرآن و سنت میں تو اس طرح کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔